ہوئے ہیں ان کی تعداد صدقاتہن نخلا، جیسے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا اسم گرامی بھی تسمیۃ الجز بسم الکل کے اعتبار سے پوری سورہ مبارکہ کا نام جو ہے سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک کی مدد سے شروع، جو ہمیشہ ہمیشہ رحم فرمانے والا، ہمیشہ ہمیشہ مہربان۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، یہ وہ ایسی اہم ترین صورت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں اکثر یا بعض مواقع پر اس کو تلاوت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں فرمایا اے لوگوں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے پیدا کرنے والے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، کہ سب کا انتہا جو ہے وہ حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پر ہی جا کے ہوتا ہے، جن کو اللہ نے بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور مٹی، اس کے اندر جو انسان پہ جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں ان کو عناصر اربع کہا جاتا ہے۔ آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی۔ آگے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، اسی سے اس کی زوجہ کو پیدا فرمایا۔ یہ زوج کا لفظ جو ہے کبھی مرد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ میاں کے لیے بھی، بیوی کے لیے، خامد بیوی دونوں کے لیے، اس کے لیے زوجہ کہہ جاتے ہیں، اس کے لیے زوج کہہ جاتے ہیں۔ کبھی آگے پیچھے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا، یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو تمام انسانوں کی ماں ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے ہی ایک حصے سے پیدا فرمایا۔ آگے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی ہیں۔ نساء کا جو معنی ہے وہ ہے عورت، عورتیں۔ تو چونکہ یہاں پہ سورہ مبارکہ میں عورتوں کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور بہت سے عورتوں کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، وہ عورتیں جن کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، جن عورتوں کو تم حق مہر دے چکے ہو ان کا حال کیا ہے، جب تمہارے نکاح میں آ جاتی ہیں پھر ان پر کون سی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ان سب کے مسائل جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہی سے جو ہے وہ مطالبہ کیا جاتا ہے، اور آپس میں جو ایک دوسروں کے رشتہ دار ہیں کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ رشتے میں کیا لگتا ہے، اس کا بھی خیال جو ہے وہ رکھا جائے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کو فراموش نہ کرو۔ یعنی ایک بندہ بوڑھا آدمی ہے تو چھوٹے آدمی کو چاہیے کہ یہ دیکھتا رہے کہ یہ بزرگ ہے، مجھے اس کی عزت کا، احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا باپ ہے، میرے برابر کا نہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرے برابر کا نہیں۔ ہمیشہ اس کا احترام رکھنا۔ کوئی کسی پر بندہ، کسی کا استاد ہے، کسی کا کوئی راہبر ہے، کسی کا کوئی محسن ہے، یا کسی رعایا کا کوئی سربراہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے، تو ان کا بھی احترام اور خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کوئی قوم کا سردار ہے، قبیلے کا، فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کو فراموش نہ کرو۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو شخص چھوٹوں سے شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہماری جماعت کا بندہ نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ اسی سے وہ مشہور اور معروف حدیث بھی مسلمانوں کے لیے فرمائی گئی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت اہل ایمان کے لیے۔ تو
اہل ایمان کو کبھی حقارت کی نظر سے دیکھنا اور کبھی ان کو اچھا نہ جاننا یا ان کی جو ہے وہ تحقیر کر دینا، یہ مسلمانوں کی شان کے لائق جو ہے وہ افعال نہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ ذرا غور فرمائیں، کون سا بندہ ہے جو اپنے لیے حقارت پسند کرتا ہو؟ کون سا بندہ ہے جو اپنے لیے رسوائی پسند کرتا ہو؟ کون سا بندہ ہے جو اپنے لیے بے عزتی پسند کرتا ہو؟ تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے جو ہے وہ ایمان کی نفی فرما دی۔ لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ وہ ایمان کا دعوے دار تو ہے لیکن وہ ایمان والوں کی شان کے لائق کام نہیں کر رہا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا ہے، لیکن ان کے احکامات کو نہیں مانا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ نگہبان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ نگہبان کا کیا مطلب ہے؟ وہ غافل ہو جاتا ہے۔ نگہبان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نگہبان کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کڑی نگاہیں اس کی ہر چیز پہ لگی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معنی جو اعلیٰ نے کیا، فرماتے بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رقیبہ کا معنی نگہبان کیا مطلب ہے؟ ہر لمحہ تم کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تم اندھیری کوٹڑی میں بھی کوئی عمل کرتے ہو اس کو معلوم، تم دن کے اجالے میں کہیں دور دراز علاقے میں جا کے جنگل میں بیابان میں کوئی کام کرتے ہو اس کو معلوم، تم نے کوئی فعل ایسا کر دیا ہے کہ جو بہت نیکی کا عمل ہے کسی نے دیکھا نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ سو نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے تم نے یہ کام کیا۔ وما يفعلوا من خير يعلمه الله، اس سورہ بقرہ میں فرمایا وما تفعلوا من خير يعلمه الله، جو بھی نیکی تم کرو گے اللہ کو معلوم، تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی کہ میں فلاں کے لیے کرتا اس نے تو دیکھا نہیں، میں نے فلاں کے لیے کیا اسے تو معلوم ہی نہیں۔ تو یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو معلوم نہیں، اس کو ہر شے معلوم ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وآتوا الیتام اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ مثال کے طور پہ کسی کا کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب انتقال کر گیا ہے، اب بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، بعد میں وہ اس کا رشتہ دار بنتا ہے، اس کا محافظ بنتا ہے، اس گھر کا سربراہ ہوتا ہے، سارے مال کا قبضہ اس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی انسان کی طبیعت للچا جاتی ہے، کسی کا نفس شرارت کر دیتا ہے، کوئی جو ہے معاشرے کے معاملات کے اندر مبتلا ہو کر شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے کہ یتیموں کے مال پہ اپنی نظر نہ رکھو بلکہ ان کا جو مال ہے ان کے حوالے کرو۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور خبیث کو طیب کے بدلے میں نہ بدلنا۔ کیا مطلب ہے؟ ردی چیز جو ہے اس کو ستھری کے بدلے میں نہ بدلنا۔ مثال کے طور پہ کسی کی زمین ہوتی ہے، وہ 8 ایکڑ 10 ایکڑ ہے، کچھ یہاں اچھی ہے کچھ یہاں دور ہے، ذرا اچھی نہیں، کاشتکاری نہیں ہوتی، تو خود جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے کہ ہاں تو میرا بھی ہے ان کا بھی ہے، ان کو ردی دے دی، آپ جو ہے اپنے لیے اچھی لے لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتوں سے منع فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر حرف کرتا رہتا ہے، زمین سے پیداواری آتی ہے، ان کے کوئی درخت ان سے پھل اٹھتا ہے، اس میں سے بندہ کھاتا رہتا ہے، بچوں کو پوچھتا نہیں، یا ان کے جانور ہیں ان سے دودھ نکلتا ہے، ایسی چیز آتی ہے، اپنا خود کھاتا رہتا ہے، ان بیچاروں کو کوئی چیز دیتا نہیں۔ 3 چیزیں فرمائی، وآتوا الیتامی اموالہم 1، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب 2، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم 3۔ انہ کان حوبا کبیرا، فرمایا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تینوں معاملات کی، یتیموں کا مال ہڑپ کر جاؤ اور خبیث چیز کو گندی چیز کے بدلے میں، ردی کو بیکار چیز کو جو ہے وہ ستھری چیز کے بدلے میں بدل ڈالو، اور کسی کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانا شروع کر دو، فرمایا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہیں کرو گے، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، تو اب کیا ہے؟ اور میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،
یہ آیت کریمہ اگرچہ اس مقام پہ بطور خاص آئی ہے لیکن حکم اس کا عام ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ فن کے ہو ما طاب لکم، نکاح کر لو، ما طاب لکم، جو ان میں سے تم کو اچھی لگتی ہے، مثنا و ثلاث و رباع، دو دو سے بھی کر سکتے ہو، چار سے بھی کر سکتے ہو، اور تین سے بھی کر سکتے ہو، دو دو تین تین چار چار بھی بیک وقت تم نکاح میں لا سکتے ہو۔ یہاں پر میں فن کہ ہو ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگتی، کسی کی کوئی، یہاں ما جو ہے نا یہ عموم کے لیے آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ینتظم جمع من الافراد، یہ اپنے شعبے کے تمام افراد کو اپنی لڑی میں پرو لیتا ہے۔ ایک ہی شعبے کے اندر ما کا لفظ بولا تو یہ جیسے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی جس نے تمہارے لیے ہر وہ شے پیدا کی جو زمین میں ہے ساری کی ساری، ما فی الارض، یعنی جو بھی زمین سے اگایا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، جو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب جس کو منع کرنا مقصود ہوا ہے، چیزیں تو ساری تمہارے لیے پیدا کی گئی، لیکن پھر کسی مقام پر کچھ چیزیں روک بھی دی گئی، جیسے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ ماں کے ساتھ عموم کا فائدہ ہو گیا ہے۔ اب جو خصوصی طور پہ اس کو بیان کرنا ہے اس کے لیے پھر الگ چیز بیان فرما دی، باقاعدہ فرمایا کہ جو ہے وہ تمہارے لیے مردار حرام کر دیا ہے، تمہارے لیے خنزیر کا گوشت حرام کر دیا ہے، تمہارے لیے بہتا وہ خون حرام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے جو ہے وہ ایسا جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ تو حرام ہونے کے لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے ایک باقاعدہ حکم جاری فرمایا۔ اسی طرح بالکل یہاں بھی فرمایا فن کہ ما طاب لکم، جو اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا۔ کسی مقام پہ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں سے کرو فلاں سے کرو فلاں سے کرو فلاں سے کرو فلاں سے کرو، یہ نہیں حکم دیا، لیکن جن کو منع کرنا مقصود ہوا ہے ان کا نام لے لیا، جن کو حرام کرنا مقصود کیا ہے ان کے لیے اسی پارے کے آخر میں جو رکوع آتا ہے اس کے اندر فرمایا گیا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اخواتکم من الرضاعة و امہات نسائکم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ سبحان اللہ۔ یہ پورے کا پورا حصہ جو ہے ایک آیت کی بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہے، اس کے اندر جن عورتوں کو حرام کیا ہے ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ فرما دیے۔ فرمایا کہ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری بیٹیاں، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری بہنیں، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری پھوپھیاں، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری خالائیں، تو حرام کر دی گئی تم پر تمہاری بھتیجیاں، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری بھانجیاں، حرام کر دی گئی تم پر وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی تمہاری دودھ والی جو مائیں ہیں وہ بھی تمہاری تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ کے ساتھ تمہارا رشتہ رکھتی ہیں وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور حرام کر دی گئی تم پر تمہاری عورتوں کی مائیں۔ بالتفصیل یہ تذکرہ کر دیا ہے، یہ بیان جن کو حرام کیا ان میں سے تو ایک 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 کا تذکرہ کیا گیا، لیکن جن کو حلال کیا اس کے لیے ایک ہی مطلق بات فرما دی، ما طاب لکم من النساء مثلا، جو اچھی لگتی ہے کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے چچا ذات سے کر سکتے ہو، پھوپھی ذات سے کر سکتے ہو، خالہ ذات سے کر سکتے ہو، دور کے رشتہ دار سے کر سکتے ہو، قریب کے رشتہ دار سے کر سکتے ہو، ان کا ذکر ایک ہی بات میں فرما دیا، فن کے ہو ما طاب لکم۔ یہ ماں نے ہر شے کو گھیر لیا کہ جو اچھی لگتی ہے تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، بیک وقت 2 سے کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 3 سے کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 4 سے کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ شادی کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاتا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ نفرتوں کے تیر پڑنے لگتے ہیں، اندر چھپ کر جو چاہے برائی کرتا رہے اس کی طرف نہیں جاتی۔ اللہ نے راستہ سیدھا رکھا ہے، اور 2 عورتوں سے شادی کرے، 3 سے کرے، 4 سے کرے، اس کے لیے کوئی اچھا شگون ہمارے معاشرے میں نہیں لیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ معاشرہ باوجود اس کے کہ ایمان والا ہے لیکن ایمان کی تاثیر
ابھی تک پورے طور پر ہمارے اندر اتری نہیں۔ ہمارے ہاں جو ثقافت، جو تہذیب و تمدن ہمارا یہودیوں کا اپنا جو ہندوؤں کا پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک ہی شادی پر ایک شادی صحیح ہے، دوسری شادی صحیح نہیں، ایک شادی صحیح ہے، تیسری شادی صحیح نہیں، ایک شادی صحیح ہے، چوتھی شادی صحیح نہیں۔ تو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ذرا غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عورتوں کے نکاح میں لانے کے اندر پابندی ہی نہیں لگائی۔ ایک وقت پر کچھ عرصے کے لیے سرکار کے لیے فرمایا کہ اس سے زیادہ نہیں، لیکن پھر وہ پابندی بھی اٹھا دی۔ اب یہاں فرمایا 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ یہ دیکھ لیجیے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، ہاں ایک شرط لگا دی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر تم کوئی اس بات کا خوف ہو کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو، انصاف نہیں کر سکو، یہ اتنی سی شرط لگا دی کہ انصاف نہیں کر سکتے کہ پلڑا ادھر ہی جھک جاتا ہے بندے کا، دوسری کو پوچھتا ہی نہیں، نہ اس کا کپڑا دیتا ہے، نہ اس کا نفقہ دیتا ہے، نہ اس کا نام دیتا ہے، نہ اس کی رہائش صحیح کرتا ہے، نہ اس کے بچوں کو پوچھتا ہے، نہ اسے پوچھتا ہے، ایک ہی طرف جھکا مارا رہتا ہے۔ تو اگر فرمایا پھر اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم جو ہے وہ انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ، ایک ہی پر اکتفا کر جاؤ، او ما ملکت ایمانکم، یہاں پہ اور بات بھی ساتھ لگا دی ہے، فرمایا یا یہ ہے کہ وہ کنیزیں جن کے تم مالک ہو گئے، جن کے تمہارے دانے ہاتھ کی ملکیت میں جو آئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بہت پرانے زمانے میں، پہلے زمانے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ظاہری زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی بہت عرصہ تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے کہ غلام اور لونڈیاں ہوتی تھیں۔ جس طرح آزاد مرد ہوتا ہے اس کے لیے الگ بات ہے، کہ غلام مرد اس کے لیے الگ بات ہے، خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں۔ بندہ خرید لیا پیسے دے کے، اس کے عزیز و اقارب نے بیچ دیا، اس کے والدین نے بیچ دیا، کام کاج کے لیے بندہ بیچ دیا۔ اسی طرح بیویاں بھی بک جاتی تھیں، تو بکتے ہوئے اب فرمایا کہ اب 2 طرح سے عورت سے استفادہ ہو سکتا ہے، یہ قرآن پاک کا قاعدہ بیان ہو گیا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ نکاح سے، دوسرا طریقہ یہ ہے خریدا ہے اس کو، یہ دیکھیے یہاں پہ باقاعدہ طور پہ بیان ہو۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی شکل ہی نہیں بیان کی۔ جیسے بعض بد عقیدہ لوگوں کے ہاں یہ تھوڑی دیر کے لیے نکاح کر لیتے ہیں، جس کو نکاح متع کا نام دیتے ہیں، یا جس کو کوئی اور نام دے دیتے ہیں، تو قرآن پاک میں یا حدیث صحیحہ میں تو اس کا کوئی بیان مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ 2 ہی چیزیں ہیں، 2 ہی راستے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسلام نے جو اس غلاموں پر، لونڈیوں پر مہربانی فرمائی ہے، خرید کر آزاد کرنے کا حکم صادر کیا۔ اب خریدے آزاد کیے، خریدے آزاد کیے، خریدے آزاد کیے، اللہ کے کرم سے اسلام کی برکت سے یہ پھر غلامی کا دورہ سرے سے ختم ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیجیے، نہ کوئی مرد بکتا ہے، نہ کوئی عورت بکتی ہے، نہ بازار لگتے ہیں، نہ بیچے جاتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمایا کہ کیا وہ زمانہ یوسف علیہ السلام کو بھی بازار میں بیچا گیا؟ اللہ کے نبی ہیں، خود نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑ پوتے ہیں، خاندان بہت بڑا عالی ہے، خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ جو دیکھتا ہے غش کھا کے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن ہی ایسا عطا کر دیا ہے ان کو، اللہ نے خوبصورتی ایسی عطا کر دی ہے کہ وہ رات کو بھی مسئلہ ہمارے بیان ہوا تھا کہ عورتوں نے ان کے چہرے کو دیکھا، پکڑی ہوئی چھریاں بجائے پھلوں پر پڑنے کے ان کے ہاتھوں پہ پڑ گئی، ہاتھ ان کے کٹ گئے، ان کو تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوا۔ اتنا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے والی شخصیت ہے، بازار میں بکے۔ اور بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ 13 سال اس وقت ان کی عمر تھی جب وہ بازار میں بیچے گئے۔ 13 سال کی عمر میں ابھی تو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے 13 سال میں، تو کہتے ہیں اتنے اس وقت ان کے جسم کا، خوبصورتی کا اور جسم کا جو ہے بستتاً جسم اللہ نے اتنا وسیع رکھا تھا کہ 5 من ان کا وزن تھا، 5 من وزن کے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہے، اور یہ جو حضرت مفتی احمد یار خان گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حاشیہ قرآن میں نور العرفان کے اندر بھی اس کو نقل کیا، 5 من وزن تھا۔ تو کتنے بکے تھے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ سونے سے تولے گئے، جو غلام خریدا گیا ہے ذرا اندازہ کیجیے، ایک مرتبہ چاندی سے تولے، پہلے سونے سے، پھر چاندی سے، پھر کستوری سے تولے، پھر ریشم سے تولے، پھر اس وقت کا جو غلہ تھا اس وقت اس سے تولے، سونے سے تلے، چاندی سے تلے، ریشم سے تلے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچا گیا، ان کے بھائیوں نے لا کے بیچ دیا بازار میں. اب یہ پھر وہ غلام کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، جس نے خریدا ہے غلام بنا کے رکھا. غلامی سے پھر جب ان کی خوبیاں دیکھی ہیں تو پھر اس نے دیکھا کہ یہ کوئی الگ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، الگ ہی اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم ہے. معلوم ہوا کہ انسان بھی سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، تخلیق میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں، بعض ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ ایک انسان ایک ایک حالات پہ بھاری ہوتا ہے. ایک انسان کے اندر اللہ نے ایسی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں کہ 20 انسان بھی اس کے مقابلے میں کھڑا کرو ان میں خوبی نہیں ہوتی. کسی کو دماغ کی صلاحیت بڑی اونچی دے دی ہے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت بڑی ہے، فکر بہت اونچا دے دیا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ہنر دے دیا ہے، ہاتھ میں بہت بڑی مہارت رکھتا ہے، وہ بہت بڑا انجینئر ہے، یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے. تو یہ دیکھنے سے ہوتا ہے. ایک عام چلتا پھرتا کسان ہے، چلتا پھرتا مزدور ہے، چلتا پھرتا بندہ ہے، اس کا شان اور ہے، ادھر جو کام کرنے والا اس کا شان اور ہے. تو میں یاد کر رہا تھا، یہاں پہ فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم ان چاروں کے درمیان یا 2 کے درمیان یا 3 کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کر لو تاکہ تمہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے. پھر ایک ساتھ ہی فرمایا او ما ملکت ایمانکم، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ اور ہو سکتا ہے ما ملکت ایمانکم، وہ داہنے ہاتھ جن کے تمہارے مالک ہو گئے، یعنی جن کو تم نے خرید رکھا ہے، تمہاری لونڈیاں ہیں، تمہاری کنیزیں ہیں، ان سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے. ذالک ادنا اللہ تعولوا، ورنہ یہ اس سے بات قریب ہے کہ تم جو ہے تم سے ظلم نہ ہو، تم سے نا انصافی نہ ہو. یہ بات بہت اس کے قریب ہے کہ تم وہ بچیاں، یہاں تذکرہ ان کا کیا کہ بچیاں جو یتیم تھی ان کے ساتھ نکاح کرنا، نکاح کیا ہے تو اب تمہارے گھر کی مالک ہو گئی ہیں، نکاح کیا ہے تو اب تمہاری ہر شے میں شریک ہو گئی ہیں. جب وہ نکاح کرو گے، جب رشتہ ایسا نہیں پایا جاتا، دور دراز کے ہیں، تو پھر ان کو بھی ایک حیثیت حاصل ہو جائے گی. آگے فرمائے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، یہ دیکھیے عورتوں کے حق میں ان کو خوش دلی سے دے دو. بہت کم بندے دیکھیں ہم نے حق مہر کے اوپر کبھی ان کا دل کھلتا ہو. فضول خرچی اڑانے میں، پیسہ مال ضائع کرنے میں، شادی میں کروڑوں روپے لگا دینے میں کوئی حرج نہیں. ہیلی کاپٹر لے آؤ، اوپر سے آ کے پونڈ نچھاور کر دو، ڈالر نچھاور کر دو، اوپر سے آ کے چاندی کے سکے پھینک دو، لوگوں کو کھلا دو، 10,000 بندہ بارات میں لے آؤ، جو ہے 1500 بندہ جو ہے وہ اپنے ولیمے میں لا کے رکھ لو، ان کو سونے کے لقمے کھلا دو. یہ صحیح ہے، یہ سب جائز ہے. اچھا آگے پیچھے کی کوئی انہوں نے جو ہے وہ توہم پرستی میں کسی میں شریک ہونا ہے وہ کر لو، سارے معاملات بینڈ باجے لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں. بڑی بڑی گاڑیاں لیموزین لے آؤ جس کی قیمت ہی 2,000 پاؤنڈ ایک دن کی ہو، 3,000 ایک پاؤنڈ کی ہو، یہ صحیح ہے. لیکن بی بی کو حق ویر دینے کا مسئلہ ہے، کہتے نہیں 50 پاؤنڈ ڈالو. بڑے بڑے میں نے دیکھے اندر چھپ کر بھی جو نکاح کرتے ہیں نا، حق مہر میں نے مرے ہی دیکھے. کبھی خود بھی اتفاق ہوا کہ جو یہ کہتے ہیں جی بس ہم نے کوئی نکاح ذرا زیادہ نہیں کرنا ہے تو آپ ذرا مہربانی فرمائیں، تشریف لے آئیں، ہمارا نکاح ہے، وہ ہے، یہ ہے. اچھا جب گئے ہیں تو وہ کتنا حق مہر ہے، بس اس پہ جان نکل گئی. تو یہاں ذرا دیکھیے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے دے دو، اس کے اندر تنگی نہ کرو. ہمارے ہاں میں نے دیکھا شادی کے اندر سب سے بڑھ کر تنگی اکثر ہوتی ہے، ہمیشہ تو نہیں، کیونکہ اللہ کے بندے تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، کھلے دل والے بھی ہر وقت موجود ہوتے ہیں. سخاوت ان کی میں نے دیکھی اور مقام پر، جہاں پہ سخاوت ہونی چاہیے وہاں پہ مر جاتا ہے، وہاں پہ مرا ہوا دیکھا. یہ کسی مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ حق مہر ہے، یہ ایک اس کا اللہ کا حکم ہے، یہ تمہارے لیے ایک ضروری چیز ہے، یہ عورت اپنا آپ تمہارے سپرد کرتی ہے، یہ مل کے بدا ہے، یہ اس کی ناموس کی قیمت ایک اعتبار سے تم دے رہے ہو. تو وہ بس آگے سے جھگڑنے شروع. کیسے یہ آپ مولانا صاحب آپ کو تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں، ہمارے زمانے میں تو 32 روپے ہوا کرتے تھے، اور وہ جو ہے وہ مہر فاطمی ہوتا تھا، وہ اپنی طرف سے گھڑ لیا، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں. تو اس زمانے کے اگر 32 روپے بھی نکالو تو آج کتنے ہوتے ہیں؟ آج کتنے ہوتے ہیں؟ 32 روپے اس وقت کے ہوں، یہ 10 درہم یہ اس زمانے کے مقرر کیے گئے ہیں. کم از کم حق مہر کی جو قیمت ہے، اس کی جو اس کا نچلے درجے کا گراف ہے وہ 10 ہے. آج کا نہیں، اس زمانے کا 10 درہم میں کتنے ہو گئی تھی؟
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر اپنی جو ازواج کو عطا فرمایا کہ یہ بعض روایات میں ہے کہ سرکار نے 500 درہم بھی حق مہر عطا کی. بعد میں یوں بھی ہے کہ سرکار نے اونٹ دیے، 20 اونٹ دے دیے. اب شادی کرتا ہے یہ، اچھا جی شادی کرتا ہے، اس کا ابا راضی نہیں، کوئی اور رشتہ دار سلاد تلاش کیا، اس کے ساتھ شادی کی تو کتنا حق مہر دیتا ہے؟ بس مر جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ کس کے ساتھ شادی کرنے لگی ہے بے عقل عورت، جو تجھے حق مہر بھی دینے سے مر رہا ہے، یہ تمہارا کیا کرے گا؟ وہ غور کر کبھی اس پہ کہ یہ تو تمہارے لیے کھیل رہا ہے تمہارے ساتھ. تو اپنے والدین کو چھوڑے بیٹھی ہے، سب کو چھوڑے بیٹھی ہے، شادی کرنے آئی بیٹھی ہے، یہ تو حق مہر دیتے مر جاتا ہے. یہاں کیا حکم ہے؟ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے دے دو. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ والدین بھی معاشرے کی وجہ سے وہ حق مہر مانگتے ہو کر جاتے ہیں. اچھا مجھے سمجھ اس بات کی آئی ہے کیونکہ وہ بچی کا مسئلہ ہے، ہمیں ڈر رہا ہے. اگر ذاتی پیسے کی بات ہو تو پھر میں نے کبھی چھوڑتا دیکھا ہی نہیں. یا تو یہ ہونا کہ ان سے نہیں لیتا ہوں میں، فرض کرو بھائی میں 10,000 پاؤنڈ اس کا حق مہر لیتا ہوں، تم سے نہیں لیتا، میں تمہاری طرف سے اپنے آپ دے رہا ہوں بیٹی کو، لے جاؤ. خود کسی سے 10,000 درہم لینا ہو، فرض کرے نا، یہ 100 درہم بھی لینا کون چھوڑتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے.